السلام علیکم ناظرین، پہاڑوں کی سلطنت جولا پاکستان گلگت بلتستان سے پروگرام احوال گلگت بلتستان کے ساتھ میں ہوں محمد سلیم۔ ناظرین، پروگرام احوال گلگت بلتستان میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہاں کے جو مسائل اور وسائل ہیں ان کو بھی ہم مقتدر حلقوں تک پہنچائیں، اور یہاں کی جو آوازیں ہیں، یہاں کی سوچ ہے، یہاں کی جو اپروچ ہے، اس کو بھی ہم مقتدر حلقوں تک پہنچا سکیں۔ ناظرین، یقیناً بچے، جوان، بوڑھے، میل، فیمیل، ہر ایک کی اپنی ایک اہمیت ہے، افادیت ہے، اور ان کے بغیر معاشرہ جو ہے وہ معاشرے کی جو خوبصورتی ہے وہ نامکمل ہوتی ہے۔ لیکن بچے جو ہے ہر حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ آج کا پروگرام بھی ہم بچوں سے متعلق ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یقیناً بچے جو ہے ہر گھر، گلی، محلہ، شہر، صوبہ، ملک اور پوری دنیا کو خوبصورت بنانے کے حوالے سے، اور پوری دنیا کا جو مستقبل ہے وہ یقیناً بچوں سے وابستہ ہوتا ہے۔ بچوں کی صحت اچھی ہوگی، بچوں کی تعلیم اچھی ہوگی تو یقیناً وہ کل معاشرے کے ذمہ دار شہری بن سکیں گے، اور معاشرے کے ذمہ دار شہری جب وہ بنیں گے تو گھر، گلی، محلہ، شہر، صوبہ اور پوری دنیا جو ہے وہ خوبصورت نظر آئے گی۔ بچوں کی پیدائش کے ساتھ ہی بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ حملہ آور ہوتی ہیں، لیکن اس حوالے سے ڈاکٹر صاحبان اور محکمہ صحت اور اس حوالے سے جو بھی ذمہ دار حلقے ہیں وہ بچوں کو صحت مند رکھنے کے حوالے سے کاوشیں کرتے ہیں۔ ان میں والدین بھی ایک اہم رول پلے کر سکتے ہیں، اور بچوں کی بہتر نگہداشت اور بچوں کی بہتر صحت کے حوالے سے یقیناً والدین فکر مند تو رہتے ہیں، لیکن بہت سارے حوالوں سے وہ اس حوالے سے ان کے پاس معلومات کی کمی ہونے کی وجہ سے اپنے جو پیارے ہیں، ان کے جو بچے ہیں، ان کے جگر کے جو ٹکڑے ہیں، آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہیں، ان کو بعض اوقات ایسی بیماریاں حملہ آور ہو جاتی ہیں کہ تھوڑی سی سستی یا علم کی کمی کی وجہ سے وہ اپنے بچوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو آج کا پروگرام ہم اسی حوالے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اور پاکستان میں اور ہمارے گرد و پیش کے جو ہمسایہ ممالک ہیں وہاں پر پولیو سے بچوں کو محفوظ بنانے کے حوالے سے بہت زور و شور سے کام ہو رہا ہے، اور یقیناً گلگت بلتستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں بھی بہت سارے لوگ اور ادارے اس حوالے سے سرگرم عمل ہیں۔ تو جو بچوں کا علاج معالجے کے لیے جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، ہم نے آج کے اس پروگرام میں ہم نے ان کی بھی جو باتیں ہیں اس پروگرام کا حصہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو سب سے پہلے ناظرین، ہم ان ڈاکٹر صاحبان نے پولیو کے حوالے سے، والدین سے متعلق، بچوں سے متعلق اور دیگر جو بیماریاں ہیں ان سے متعلق انہوں نے کیا کہا، آئیے ناظرین سب سے پہلے ان ڈاکٹر صاحبان کو سنتے ہیں۔ میں K2 TV کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک نہایت اہم موضوع جو بچوں کا ایک موضوع اور لگنے والا مرض ہے، اس کے بارے میں مجھے بات کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں۔ پولیو مائلیٹس، عام زبان میں پولیو کہتے ہیں، یہ ایک وائرس کی وجہ سے یہ بیماری بچوں میں لگتی ہے۔ اس کے لگنے کا جو روٹ ہے وہ فیکو اورل روٹ کہتے ہیں ہم، یعنی منہ کے ذریعے کسی بھی کنٹامینیٹڈ فوڈ یا کوئی پانی اس طرح کا وہ اندر جسم میں داخل ہو جائے، معدے میں داخل ہو جائے، وہاں سے پولیو کی بیماری لگتی ہے۔ اب پولیو ہے کیا چیز، اور اس کے بچاؤ کے لیے اتنی زیادہ محنت کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ پولیو لگنے کے بعد اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو اس لیے ویکسین دے کے پہلے سے ہی کوشش کرتے ہیں کہ پولیو سے بچایا جائے۔ اب پولیو ایک اعصابی بیماری ہے، اس میں اعصابی کمزوری ہو کے جسم کا کوئی بھی حصہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور یہ ایریورسیبل بیماری ہے، یعنی دوبارہ ریورس نہیں ہوتی ہے۔ ایک دفعہ اعصابی بیماری ہو گئی، بچہ مکمل طور پہ معذور ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ پولیو کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ پولیو شروع میں کوئی نزلہ زکام اور جلاب سا لگتا ہے، اس کے بعد آہستہ بچے کے جسم کے کسی بھی حصے میں، خاص کر ٹانگوں میں یا اوپر بازوں میں کوئی بھی حصہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ پہلے تھوڑی سی ویکنیس آ جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ ویکنیس بڑھ جاتی ہے، اور پھر آخر میں مکمل طور پہ بچہ بسترے پہ رہ جاتا ہے۔ اب اس کا ویکسین یہ ہے کہ اس کا ویکسین بائی برتھ ہمارے پاکستان میں پیدائش پہ ہی، پیدا ہو کے ہی پہلا پولیو کے 2 قطرے پیدائش پہ ہی پلاتے ہیں، یہ اس کا ویکسین یہ ہے۔ اور ویکسین بعد میں یہ ہے کہ جب بھی یہاں ہم نیشنل امیونائزیشن ڈیز مناتے ہیں، اس میں ہر
6 مہینے بعد سال بعد پاکستان میں امیونائزیشن ڈے ہوتا ہے، اسی لیے کہ بار بار پولیو کے قطرے پلانے کا مقصد یہ ہے۔ بعض لوگ یہی شش و پنج میں ہوتے ہیں کہ یہ پولیو کے قطروں میں پتہ نہیں کچھ ملایا ہوتا ہے اس لیے اس کو نہیں پلانا چاہیے۔ یہ بار بار کیوں پلاتے ہیں؟ پولیو کے قطرے اس لیے بار بار پلائے جاتے ہیں کہ جس طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کرونا وائرس نے پوری دنیا میں تباہی پھیلائی ہے، ابھی تک اس کا ویکسین نہیں بنا پا رہے ہیں۔ اگر ویکسین ہوتا تو سارے لوگ بچ جاتے، لیکن پولیو کا اب ہم 2 قطرے اگر بد پہ پلائے تھے، اندر جو اینٹی باڈیز قوت مدافعت بڑھانے کے لیے جو اینٹی باڈیز بڑھتی ہیں وہ کچھ % تک بن جاتی ہیں۔ جب ہم دوسری بار پلاتے ہیں تو پھر وہ 40% بڑھ جاتی ہیں، تیسری بار 60۔ اس طرح جب ہم بار بار پولیو کے قطرے پلاتے جاتے ہیں تو وہ جسم کے اندر 100% ہو جاتی ہے، تو پھر اس بچے کو پولیو کسی اور سے نہیں لگ سکتا۔ اب یہ پولیو تقریباً پیدائش سے لے کے 15 سال کے کسی بھی بچے کو لگ سکتی ہے پولیو، اور ایک دفعہ لگ گئی تو اس کا وہ بچہ گھر میں معذور رہ جاتا ہے، اور ایک گھر میں ایک معذور ہوتا ہے اس کا پورا برڈن پورے خاندان پہ آتا ہے، پوری فیملی پہ آتا ہے۔ ماں باپ زمینیں بیچتے ہیں اور اس کو آگے لے کے پھرا کے، لیکن کوئی علاج نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے پوری دنیا میں پولیو کو ختم کرنے کے لیے ویکسین، پولیو کے قطرے پلانے پہ اس لیے زور دیا کہ اس سے پورے گھر کی معاشیت، پھر ایک علاقے کی معاشیت اور پھر ایک ملک کی پوری معاشیت تباہ ہو جاتی ہے ایک معذور بچے کی وجہ سے۔ ویکسین کے علاوہ صاف ستھرا پانی، ہر گھر میں فلش سسٹم ہونا چاہیے۔ پولیو ہو گیا، ٹیٹنس ہو گیا، کالی کھانسی ہو گئی، اچھا ڈپتھیریا ہو گیا، ہیپیٹائٹس ہو گیا، اس میں ہیپیٹائٹس اے، کیونکہ یہ بھی پانی اور گندے ان سے ہیپیٹائٹس اے لگتا ہے۔ یہ ساری بیماریاں جن کے خلاف ہم صحیح جو وقت پہ ویکسینیشن کرا کے، اچھا خسرہ ہو گیا، خسرہ بھی آج کل ہمارے ایریا میں زیادہ پھیل رہا ہے، اور خسرے کی کمپلیکیشن میں نمونیا ہے، اور نمونیا کی وجہ سے بچے، کیونکہ خسرہ بھی وائرل وہ ہے اور وائرس کا تو علاج ہی نہیں ہے، ایک دفعہ نمونیا ہو گیا بچے اس کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ تو خسرے کا ویکسین بھی 9 ماہ اور 15 ماہ میں 2 دفعہ لگاتے ہیں۔ زیادہ تر والدین شروع میں ویکسین لگواتے ہیں لیکن 9 اور یہ جو 15 مہینے کا ویکسین ہے مس کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے ایریا میں خاص کر ستمبر سے لے کے مارچ تک خسرے کا شدید پھیلاؤ ہوتا ہے۔ تو میں اب والدین سے گزارش کروں گا کہ جو شیڈول دیتے ہیں، شیڈول میں یہ ہے کہ برتھ پہ اس کا لگتا ہے BCG کہتے ہیں، یہ ٹی بی سے بچاؤ کا ٹیکہ، اسی برتھ میں ٹی بی کے ٹیکے کے ساتھ 2 پولیو کے قطرے پلاتے ہیں بچے کو۔ اس کے بعد 40 دن جب بچے کی عمر ہوتی ہے، 40-42 دن، پھر 3 ٹیکے لگتے ہیں۔ اس ٹیکے میں پھر ٹیٹنس شامل ہے، ڈپتھیریا شامل ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پھر آگے جا کے اس میں ہیپیٹائٹس بھی شامل ہے۔ وہ 1 مہینے کے وقفے سے اس طرح کے 3 ٹیکے لگتے ہیں۔ پھر یہ کمپلیٹ ہو گئے، پھر 9 منتھ میں خسرے کا لگتا ہے۔ اس طرح ہمارا ویکسینیشن شیڈول مکمل ہو جاتا ہے۔ جب میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، یہ پولیو کا وہ 1998 سے شروع ہو گیا ہے۔ ہم ادھر افغانستان کے بارڈر میں پشاور میں پلاتے تھے، ادھر بھی یہی کنسیپٹ تھا اور ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے تھے لوگ کہ ہم نہیں پلاتے ہیں۔ دیکھیں 1998 میں ہمارے بچے بھی جوان ہو گئے ہیں، ابھی ہم اپنے بچوں کی شادیاں کرنے والے ہیں۔ اگر ایک کوئی مسئلہ ہوتا تو 98 سے ابھی تک 22 سال ہو گئے، کتنے بچوں نے شادیاں کی ہیں، ماشاءاللہ ان کے بچے پیدا ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی ایسا ان کا وہ ہوتا تو ان کے بچے ہی پیدا نہیں ہوتے، نامردی کی دوائی ہوتی۔ یہ ایک اتھینٹک وہ ہے، وہ بچے جوان ہو گئے، ان کی شادیاں بھی ہو گئیں اور ان کے بچے بھی ہو گئے ہیں۔ یہ سنی سنائی باتیں ہیں، ایسا کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے۔ میرا نام ڈاکٹر عبدالباری ہے، میں ایج چائلڈ اسپیشلسٹ کام کر رہا ہوں GB ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں۔ آج میں پولیو کے بارے میں کچھ اہم باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ پولیو ایک خطرناک مرض ہے، یہ ایک موذی مرض ہے اور ایک وائرل بیماری ہے جو اگر کسی بچے کو ہو جاتی ہے تو اس کے لیے یہ پوری زندگی کی معذوری بن سکتی ہے اور وہ بچہ خاندان پہ بوجھ بن سکتا ہے اور پوری خاندان اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایک بچہ متاثر ہوتا ہے تو وہ اس علاقے کے دوسرے بچوں کو بھی بآسانی متاثر کر سکتا ہے، کیونکہ یہ وائرس پیشاب کے ذریعے ایک پانی میں منتقل ہوتا ہے اور وہیں پانی استعمال ہونے سے دوسرے بچوں میں منتقل ہو سکتا ہے۔ پولیو وائرس آج کل دنیا کے اکثر ملکوں سے ختم ہو چکا ہے، انہوں نے قابو پا لیا ہے۔ کچھ ملک ایسے ہیں جن میں ابھی بھی یہ وائرس موجود ہے، بدقسمتی سے پاکستان بھی ان ملکوں میں شامل ہے۔ اس وائرس کا جو ختم کرنا یا اس وائرس کی منتقلی کو روکنا ہمارے بس میں ہے بالکل۔ الحمدللہ اس کے خلاف ویکسین موجود ہے پولیو کی، جو کہ ہمارے روٹین کی ویکسینیشن میں شامل ہے EPI پروگرام میں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو ریگولر ویکسینیشن کروا لیتے ہیں روٹین میں
تو اس وائرس کی روک تھام آلموسٹ 100% ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اس کے کیمپینز بھی چلتے رہتے ہیں. تو میں عوام الناس یہ اپیل کروں گا کہ پولیو ویکسین کے بارے میں میڈیا میں یا عام لوگ جو ہیں باتیں پھیلاتے ہیں، اس کی وجہ سے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے وجہ سے اولاد کی پیدائش میں بعد میں کمی ہو جاتی ہے. طرح طرح کے ریومرز اس کے بارے میں غلط باتیں پھیلائی گئی ہیں. یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے. یہ بالکل سیف ویکسین ہے اور یہ ویکسین بہت ضروری ہے اپنے بچوں کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے. اس لیے میں عوام الناس سے اپیل کروں گا کہ باقاعدگی سے بچوں کو ویکسین کروائیں، ویکسینیشن API پروگرام کے مطابق. اس کے علاوہ بھی جو کیمپین چلتے ہیں اس میں بھی باقاعدگی سے پولیو کے قطرے پلائیں. جو ہماری ویکسینیشن پروگرام ہے API، اس میں جو ہماری خطرناک بیماریاں، مہلک بیماریاں جیسے گردن توڑ بخار ہے، نمونیا ہے، تشنج ہے، ابھی جو ڈائریا بار بار بچوں کو ہوتا ہے، اور گردن توڑ بخار ہے، ہیپاٹائٹس ہے، ان سب کی ویکسینیشن موجود ہیں. اور الحمدللہ یہ خطرناک بیماریاں ان ویکسینیشن سے کافی حد تک 98% تک ان کا جو ہے نا، ہم ان کو بچوں کو ان سے بچا سکتے ہیں. اس لیے ویکسینیشن سمجھنے کہ بچوں کی زندگی اور موت کا سوال ہے. والدین پہ میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو والدہ پہ یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلائیں، جو کہ ان کو مور دین 50% بیماریوں سے بچائے گا. اور والد کا میں یہ فرض سمجھتا ہوں کہ اس کو پراپرلی ویکسینیشن کروائیں. اس طرح ہمارے بچے 95% بیماریوں سے بچیں گے. اور ہمارے علاقوں میں یہی ساری انفیکشس ڈیزیز ہیں. ہم روزانہ یہی بیماریاں ہی دیکھتے ہیں، نمونیا، ٹائیفائڈ، یہ کامل، اس کے علاوہ ڈائریا، یہی بیماریاں دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ہاسپٹلز میں 90% برڈن انہی بیماریوں کا ہے. تو اگر ہم ویکسینز کرواتے ہیں اور ہائیجین کا خیال رکھتے ہیں تو امید ہے انشاءاللہ ہمارے ہاسپٹلز پہ لوڈ کم ہوگا، ہماری اکانومی پہ لوڈ کم ہوگا، ہماری پریشانیاں کم ہوگی. تو اس لیے میں یہی درخواست کروں گا کہ ویکسینیشن ضرور کروائیں بچوں کو. پولیو ایک ایسی بیماری ہے جو بعض بچوں کے لیے جان لیوا بھی ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ جو ہے بچوں کو اپاہج کرتی ہے. اور اگر اس کا ایک ہی حل ہے کہ بچے کو ویکسین دے کے اس بیماری کو ہونے سے روکا جائے. اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ پیرنٹس کو جو پولیو ٹیم آتی ہے اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنا بہت ضروری ہے. جو نیشنل پالیسی پاکستان کی ہے اس کے مطابق یہاں جو ویکسین استعمال ہوتا ہے وہ اورل پولیو ویکسین ہے، جبکہ ویسٹ میں جو ہے انجیکٹیبل پولیو ویکسین ہوتی ہے. اور اورل پولیو ویکسین ہمارے پاس ہمارے ملک میں اس لیے ضروری ہے کہ اس سے نہ صرف وہ انڈیویجول امیونائز ہو جاتا ہے، بلکہ جس کو قطرے ملتے ہیں اس کے سٹول میں جو وائرس ہے، جو لائیو ایٹینویٹڈ وائرس ہے، وہ نکلتا رہتا ہے. اور آس پاس کمیونٹی میں جتنے بچے ہیں، جتنے لوگ ہیں، وہ سب اس سے امیون ہو جاتے ہیں. اس کو ہم ہرڈ امیونٹی کہتے ہیں. اور ہرڈ امیونٹی اس اورل پولیو ویکسین کی وجہ سے ملتی ہے. اور پولیو پروگرامز بھی بنائے جاتے ہیں، ان کا بھی یہی ہے کہ ماس بچوں کو ویکسینیٹ کیا جائے مختلف جگہوں پہ جا کے، اور اس سے ہرڈ امیونٹی بھی ملے اور وہ انڈیویجول بھی ویکسین ہو جائے. اور پولیو کے بارے میں زیادہ اس لیے سوچا جاتا ہے، جو کمپین جس کی ہو رہی ہیں اور جو ویکسینیشن ہو رہی ہے، اس سے یہ بیماری جس طرح اسمال پاکس کو دنیا سے ایریڈیکیٹ کیا گیا، ختم کیا گیا، اس بیماری میں بھی چند ایک ایسی چیزیں ہیں کہ اس کو بھی دنیا سے ختم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا بھی ہیومنس کے علاوہ اور کوئی ریزروائر نہیں ہے. اور پولیو کے جو 2 اسٹرینز ہیں، ان کے خلاف اگر ویکسین اسی طرح ہر والدین اپنے بچوں کو پلاتے رہیں تو یہ دنیا سے ایریڈیکیٹ کی جا سکتی ہے. اور یہ دنیا سے ایریڈیکیٹ ہو بھی رہی تھی، لیکن بدقسمتی سے چند ایک ممالک جس میں ہمارا ملک بھی شامل ہے، اور ہمارے ہاں جو افغان وار ہوتی رہی اس کی وجہ سے لوگ ڈٹریکٹ بھی ہوتے رہے. تو اس وجہ سے یہ ویکسین یہ جو وائلڈ پولیو ہے دنیا بھر سے ختم نہیں ہو سکا، اور ہمارے ہاں سے یہ دائیں بائیں چلتا رہا. تو اس میں میری والدین سے یہی گزارش ہوگی کہ جو پولیو ویکسینیشن روٹین میں بچوں کو کرتے ہیں، ایک تو 0 ڈوز ملتا ہے اس کو پیدائش کے فوراً بعد، اس کے 6 ہفتے کے بعد پھر اورل پولیو کا ڈوز ملتا ہے، جس سے اور ویکسینز بھی شامل ہوتی ہیں. پھر 10ویں ہفتے میں پھر ڈوز ملتا ہے، پھر 14 ہفتے میں پھر ڈوز ملتا ہے. اس کے بعد یہ جو روٹین امیونائزیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو کم از کم یہ روٹین امیونائزیشن ہماری پیرنٹس سے گزارش ہے کہ وہ ضرور بچے کی کر لیا جائے. اور اس ویکسین کے بارے میں بہت ساری میتھس، بہت ساری ایسی باتیں جو حقیقت میں مبنی نہیں ہیں، وہ کمیونٹی میں بہت پھیلی ہوئی ہیں. جیسے اس سے بچے مائیں جو ہیں وہ بانجھ ہو جاتی ہیں، مرد جو ہیں وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتے ہیں. یہ ویسٹ کی ایک سازش ہے مسلمانوں کے خلاف، جس میں جو ہے تاکہ مسلمانوں کی پاپولیشن کم ہو جائے. تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ایک انسان دوست کام ہے جس کے لیے بڑا
पैसा वर्ल्ड कम्युनिटी यूज़ करती है WHO के थ्रू। अगर ये वैक्सीन्स लोगों को ख़ुद करनी पड़े तो ये इंतहाई महंगी वैक्सीन्स हैं, जो मेरा ख्याल है कोई इंडिविजुअल कम से कम मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकूँगा, इतनी महंगी हैं, क्योंकि इसको यहाँ पहुँचाने में बड़ी मेहनत की गई है। इसके लिए कोल्ड चेन मेंटेन करते हैं, जहाँ से ये मैन्युफैक्चर होती है वहाँ से जाके जिन लोगों को लगती है उधर एक ख़ास टेम्परेचर में उसको पहुँचाया जाता है। तो इतनी दर्दसरी कोई नहीं करेगा। तो ये WHO कर रहा है, WHO यूनिसेफ कर रहा है, और ये एक बहुत बड़ी सर्विस है जो खलकत को मिल रही है। और ये मेरा ख्याल है कुफरान नेमत होगा अगर इस प्रोग्राम में शामिल ना हुआ जाए। और मेरा तो ये भी मशवरा है कि जो पोलियो कैंपेन्स होती हैं, जो पोलियो डेज़ मनाए जाते हैं, उसमें भी आप लोग जोक दर जोक जाएँ और अपने बच्चों को वैक्सीन पिलाएं एक ख़ास उम्र में। जिनको वैक्सीनेशन पहले मिली हुई है, जिन्होंने रूटीन इम्यूनाइजेशन कंप्लीट की है, वो भी उस मुहिम में शामिल हो जाएं, ताकि एक से दूसरा इंडिविजुअल वैक्सीन के अलावा भी इम्यूनाइज होता रहे और ये हमारे रीजन से ये बीमारी ख़त्म हो जाए। ऐसी तो बच्चों में जो ख़ास तौर पे बीमारियां जो बहुत फ्रिक्वेंटली होती हैं वो डायरियल डिजीज़ हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेसेस हैं। और डायरियल डिजीज़ का ये मौसम है, इस डायरिया के साथ बच्चे प्रेजेंट करते हैं, और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि बच्चे की जो ग़िज़ा है वो जुलाब की बीमारी कोई पेट के अंदर से पैदा नहीं होती, बाहर से पानी के ज़रिए ग़िज़ा के ज़रिए जाती बच्चों में दाखिल होती है। तो उसके लिए मैं ये मशवरा दूंगा कि माएँ जो हैं सफाई का बहुत ख्याल रखें, जो ग़िज़ा होती है उसको अच्छी तरह पकाएं, वो साफ़ सुथरी हो, ताज़ा हो, वेल कुक्ड हो। और उसके अलावा फिर माएँ जो हैं तकरीबन 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ अपना दूध पिलाएं। सिर्फ अपना दूध पिलाएंगे तो उसके बेतहाशा फ़ायदे हैं बच्चे के लिए। एक तो बच्चे की जहनी नशोनुमा बड़ी अच्छी होगी, और कम से कम इन बीमारियों से बच्चे की जान बची रहेगी। बॉटल फीडिंग या बाहर से कोई ग़िज़ा दे दें तो उसमें 10 हाथ लगते हैं, मैनिपुलेशन हो जाती है, वायरस बच्चे के पेट में पहुंच जाता है और बड़ी ख़राबी हो जाती है। और अगर सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाए तो नमूनिया से और जुलाब की बीमारी से, जैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा अमवात दुनिया में इन 2 बीमारियों की वजह से हो रही हैं, मैक्सिमम अमवात इनकी वजह से हो रही हैं, तो इनसे कम से कम बच्चों को प्रोटेक्शन। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे जो डॉक्टर साहिबान थे, जो स्पेशलिस्ट थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने पोलियो को कितना संजीदगी से लिया, और इस हवाले से जो भी वो बच्चों के हवाले से, बच्चों को मौलिक बीमारियों से बचाने के हवाले से वालिदैन से भी बहुत कुछ उन्होंने कहने की कोशिश की। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में एक सीनियर सहाफ़ी गिलगित बल्तिस्तान का, जो यकीनन गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी इशूज़ हैं वो उनसे पोशीदा नहीं रहे हैं, और उन इशूज़ के हवाले से वो बड़ी अच्छी नज़र रखते हैं, बड़ी ग्रिप रखते हैं। मेरी मुराद शब्बीर मीर साहब हैं। मैं आपको शो में वेलकम कहता हूं। आपके नज़दीक ये जो पोलियो है ये कितना ख़तरनाक है बच्चों के हवाले से अगर हम बात करें, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान पोलियो फ्री तो है, लेकिन कहते हैं कि आज़ादी हासिल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बरकरार रखना उससे ज़्यादा मुश्किल है। तो पोलियो फ्री जो माहिरीन, जो मुतलक़े इदारे हैं, उनके बकौल पोलियो फ्री है, लेकिन इसको हम कैसे फ्री रख सकते हैं? इसमें इदारों को क्या करना चाहिए, इसमें वालिदैन को क्या करना चाहिए, इसमें मीडिया क्या रोल प्ले कर सकते हो? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया एहसास साहब, आपका जो सवाल है इसके अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें, और अपनी तमहीद में भी आपने बहुत सारी चीज़ें खुद ही बता दी हैं। देखिए, मेरा कहना ये है कि पोलियो यकीनन बहुत मुहलिक बीमारी है, कोई दो राय नहीं है। पूरी दुनिया में किसी ज़माने में पोलियो का इलाज ही नहीं था, और मजबूरी थी जब लोग अपनी आँखों के सामने अपने बच्चों को बीमार होते देखते थे और ऐसे बहुत सारे वाक़यात की गुज़रते देखते थे। लेकिन अब ज़माना चेंज हो गया है, अब सिर्फ एक अवेयरनेस की दूरी के ऊपर ये बीमारी है। मिसाल के तौर पर आज इसकी दवाई पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में अवेलेबल है, लेकिन क्या किया जाए अगर वालिदैन वो दवाई अवेलेबल जो मेडिसन है उसका इस्तेमाल ना करें, जो कि उनको मैसर है किसी भी टाइम, और उसके बावजूद अगर किसी फैमिली में, किसी घर में कोई बच्चा पोलियो का शिकार होता है तो उससे बड़ा कोई अलमिया नहीं है। वो ज़माना ठीक था जब दवाई नहीं थी, अवेयर नहीं थी, तो लोगों के घरों में बच्चे माजूर होते थे। लेकिन अगर अब ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि ये वालिदैन बहुत बड़ी गफलत के मुर्तकिब भी हो रहे हैं और बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं अपनी औलाद के साथ, अपनी औलाद के साथ, किसी और की बात नहीं कर रहा, अपनी औलाद के साथ। तो इस मौके पे आज की दुनिया में जहां हम रह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के साथ हमारे लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, और यही फैसिलिटी, और ख़ास तौर पर देखें ये जो पोलियो है इंतहाई दर्जे का, यानी ऐसी बीमारी है जो कि एक दफ़ा लग जाए तो पूरी ज़िंदगी आप एक माजूरी के साथ गुजारेंगे।
اور آج کے زمانے میں اس کا لگنا میں سمجھتا ہوں کہ مطلب اس کو کن الفاظ میں بتایا جائے، بہت قابل افسوس ہوگا، کیونکہ دوائی میسر ہے، کوئی بہت مہنگی دوائی نہیں ہے، ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے، اور اس میں بھی اگر بندہ دوائی استعمال نہ کرے اور اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو بیمار ہوتے دیکھنا چاہتا ہے، تو اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے سب کی ہماری ذمہ داری ہے، فیملی کے اندر، معاشرے کے اندر اور ملک کے اندر گریجولی، کہ اس سنہری موقع کو جس میں دوائی اویلیبل ہے، ساری سہولیات ہیں، اس میں آپ اس کا استعمال کریں، اور اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو ہم پورا معاشرہ، پورا ملک، پوری قوم اس کی ذمہ دار ہے۔ دیکھیں اعزاز صاحب، اس کے ساتھ جو ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی، میں اس کو کہوں کہ بیماری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بغیر تصدیق کیے سنی سنائی باتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، پہلے یقین کرتے ہیں، اس کے بعد عمل کرتے ہیں۔ اب یہ پولیو کے حوالے سے آپ دیکھیں تو اس کے حوالے سے طرح طرح کی افواہیں ہیں اور باتیں پھیلائی جاتی ہیں، جن کے اوپر ہم پہلے یقین کرتے ہیں، اس کے بعد عمل کرتے ہیں۔ یعنی یقین کے بعد عمل یہ ہے کہ پولیو کے قطرے نہ پلانا۔ اب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سازش ہے، فلاں کی سازش ہے، مسلمانوں کے خلاف سازش ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ کہانیاں جڑی ہوئی ہیں سازشی، تو جو کہ سراسر غلط ہیں۔ دیکھیں، دنیا ایک گلوبل ولیج جس کو کہتے ہیں، اب ایک گلوبل ولیج میں آج آپ ادھر ہیں، کل کسی اور ملک میں ہیں، ہوائی جہاز سے ود ان آورز دوسرے ممالک میں آپ پہنچ جاتے ہیں۔ تو ایک بیماری اگر آپ کے ملک میں ہے جس میں لوگوں کو پولیو ہے، تو دوسرا ملک کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ آپ اس بیماری کو ان کے ملک میں بھی لے کے جائیں۔ تو اسی لیے اس کے اوپر بنیادی طور پہ یہ جو پوری دنیا میں یہ مہم پھیلائی جاتی ہے، یہ اسی وجہ سے ہے تاکہ یہ بیماری کنٹرول ہو اور یہ منتقل نہ ہو۔ کون چاہے گا کہ اپنی جو نسلیں ہیں ان کو اپاہج بنانا، ان کو معذور بنانا؟ کوئی نہیں چاہے گا۔ ترقی یافتہ ممالک میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کی سوچ بھی بڑی ہوتی ہے، اور وہ پھر انسانی حقوق کے حوالے سے بھی بڑا کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو توجہ دیتے ہیں تمام، صرف پاکستان کی حد تک یا مسلمانوں کی حد تک نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں اسی طرح پولیو کیمپینز ہوتی ہیں۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کی جو نسل ہے یہ صحت مند رہے، تاکہ یہ بیماری نہ پھیلے اور صحت مند معاشرہ ہی ترقی کر سکے۔ پولیو کے قطرے اس طرح اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ ایک انسان جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ معذور ہو جاتے ہیں، تو صحت کے حوالے سے پولیو کے قطرے پلانا بہت ہی ضروری ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً ہمارے لیے اس کا وہ مہیا کرتا ہے، اور ہمارے بچے آنے والے مستقبل میں کسی معذوری کا شکار نہ بنے۔ بچوں کو زندگی بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے پولیو کے قطرے کو پلانا لازمی ہے۔ ہاں، جو ٹیم آتی ہے تو ہم پلاتے ہیں، سال میں 3 مرتبہ 2 مرتبہ۔ پولیو کے جو قطرے ہیں یہ لازمی طور پر بچوں کو پلانا چاہیے، کیونکہ اگر پولیو کے قطرے جو والدین اپنے بچوں کو نہیں پلائیں گے تو وہ مستقبل میں اپاہج ہونے کا خطرہ ہے۔ بہت سارے بچوں کو ہم نے دیکھے ہیں، وہ ایسے پیارے اچھے بچے جن کو ماں باپ پولیو کے قطرے نہیں پلاتے ہیں، وہ 2 سال 5 سال 6 سال میں اچانک پولیو کا اٹیک ہوتا ہے تو وہ اپاہج ہوتے ہیں اور گھر میں رہ جاتے ہیں، بعضے لنگڑے ہو جاتے ہیں، چل پھر نہیں سکتے، معاشرے میں ایک بوجھ ہوتا ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ لازمی پولیو کے قطرے جو ٹیم آتی ہے اس سے پولیو کے قطرے اپنے بچوں کو پلوائے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ لاک ڈاؤن کے دوران تقریباً مارچ کے بعد پولیو کا قطرہ پلانے کے لیے میرے نالج میں نہیں ہے کہ کوئی ٹیم آئی ہے۔ اگر کوئی ٹیم آ جائے تو مجھ سمیت میں بھی انتظار میں ہوں کہ میرا بھی ایک بچہ 4-5 سال کا ہے، اس کو پولیو کا قطرہ پلانا ہے۔ تو ہم حکام بالا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ فوراً ان ٹیموں کو گلگت بلتستان میں بھیجے اور پولیو کے قطرے چھوٹے بچوں کو پلایا جائے۔ یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے دنیا میں جدوجہد کی جاتی ہے کہ دنیا بھر کو معذوری سے بچایا جائے۔ اس سلسلے میں دنیا کے تقریباً ممالک معذوری سے بچ گئے ہیں۔ میں ایک والد کی حیثیت سے اپنے تمام بچوں کو جب سے پولیو کے قطرے شروع ہو گئے ہیں اس وقت سے پلاتا رہا ہوں، اور تمام والدین سے میری گزارش ہے کہ وہ انٹرنیشنل ریسرچ کو مد نظر رکھتے ہوئے، دنیا کے تمام صحت کے حفظان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں، تاکہ وہ زندگی بھر کی معذوری سے بچ سکیں۔
اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ دنیا میں یہ پولیو ختم ہو گیا ہے، جب یہاں یہ بچتا ہے تو یہ آہستہ آہستہ دنیا بھر میں دوبارہ پھیلتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ گلگت بلتستان سے اور پاکستان سے ختم کرنے کے لیے ہم سب کو پولیو کے قطرے پلانے چاہیے اور حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. یہ پولیو کے قطرے اس لیے اہم ہیں کہ یہ والدین خصوصاً اس پہ توجہ کریں کہ اپنے بچوں کو معذوری سے بچائیں. معذوری سے بچانا ہوتا ہے اور ان کا مستقبل کا مطلب خیال رکھیں. پولیو کا خطرہ یہ ہے کہ پولیو جو بچے کو پلایا جاتا ہے تو وہ کوئی بھی بیماری سے بالا تر ہو جاتا ہے اور زندگی اس کی آسانی سے گزر جاتی ہے. فالش اٹیک وغیرہ دوسری یہ چیزوں کا حادثہ نہیں ہو سکتی ہے. گلگت بلتستان کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پولیو کہ جو بھی ٹیمیں گورنمنٹ کی طرف سے تشکیل کردہ جو بھی ٹیم آپ کے محلے میں آتی ہے، مختلف علاقوں میں جاتی ہے، ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرے، کیونکہ نہیں کرنے کی صورت میں بچہ کل آپ کا بچہ جو ہے وہ معذور ہو سکتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کیا جائے اور جو بچے 5 سال سے نیچے جتنے بچے ہیں ان کو پولیو پلایا جائے. یہ دنیا میں اگر والدین کے لیے جو سب سے جو پیارا ہوتا ہے وہ اپنے اولاد ہوتا ہے، اپنا بچہ ہوتا ہے. تو اس بچے کو آپ نے مختلف بیماریوں سے بچانے کے لیے، پولیو سے بچانے کے لیے یا مختلف بیماریوں سے بچانے کے لیے آپ پولیو کی جو ٹیمیں آتی ہیں ان کے ساتھ آپ تعاون کریں. بحیثیت ایک شہری گلگت بلتستان میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پولیو کے اس سنگین بیماری سے بچانے کے لیے پولیو کے قطرے پلائیں تاکہ عمر بھر کی معذوری سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں. ایک قطرہ پولیو کی اور عمر بھر زندگی کے لیے. سر اپنے بچوں کو یہی میرے 3 بچے ہیں ماشاءاللہ. شروع سے ہی میں اپنے بچوں کو اور گھر میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ اپنے جب پولیو کی ٹیم آ جائے، وہ جو بھی ورکر آ جائے ان کے ساتھ تعاون کرے. اور شکر الحمدللہ میرے بچے اس وقت ابھی کافی 15-16 سال کے ہیں اور ابھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں کیونکہ میں ہمیشہ ان سے تعاون کرتا رہتا ہوں. پولیو کا جو بیماری ہے یہ ایک عالمی سطح کی ایک بیماری ہے. اس پر قابو پانے کے لیے WHO نے مختلف جو ترقی یافتہ ممالک ان کو ایک خطیر رقم فراہم کر رہی ہے. اور اسی کے علاوہ پاکستان کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں اس بیماری کی تدارک کے لیے وہ بھی ایکٹیو ہیں اور کام کر رہے ہیں. اس میں ہر طبقے کا اس میں عمل دخل ہے. تو میری عوام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ بغیر کسی کنفیوژن کے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں اور پولیو کے قطرے پلانے سے یقینی طور پہ ان کے جو بچے ہیں وہ جو معذور ہونے کا خدشہ ہے اس سے وہ بچ جائیں گے. جی ناظرین، بچوں کو پولیو سے بچانے کے لیے اور دیگر بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اور گلگت بلتستان کو پولیو سے فری رکھنے کے لیے یقیناً جو کاوشیں ہو رہی ہیں وہ لائق تحسین ضرور ہیں، مگر بہتری کی گنجائش موجود رہتی ہے ہر وقت. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے گلگت بلتستان کے جو ڈاکٹر صاحبان تھے، جو چائلڈ اسپیشلسٹ تھے، انہوں نے اس بیماری کے حوالے سے یہ کتنی خطرناک بیماری ہے اور اس حوالے سے والدین کی جو ذمہ داریاں ہیں اور مختلف اداروں کی جو ذمہ داریاں ہیں اس پر یقیناً ڈاکٹر صاحبان نے بھی تفصیل سے روشنی ڈالی. اور اس میں ہمارے گلگت بلتستان کے جو جرنلسٹ ہے یقیناً ان کی بڑی اچھی گہری نظر تھی اس حوالے سے. تو انہوں نے بھی اس مسئلے کی جو اہمیت اور افادیت ہے، جو امپورٹنس ہے، اس حوالے سے انہوں نے مفصل بات کی ہے. اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد اس بیماری کی جو ہولناکی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ یقیناً ادا کریں گے. اور کوئی بہت بڑی ذمہ داری نہیں ہے پولیو کے قطرے پلانا ہے. پولیو کے قطرے پلانے سے انکار نہیں کرنا ہے. ہم نے پولیو کے قطرے پلا کر اپنے بچے کو جو اس گھر کا، اس گلی کا، اس محلے کا اور شہر کا، اس صوبے کا اور پوری دنیا کا جو قیمتی اثاثہ ہوا کرتا ہے اس اثاثے کو ہم نے بچانا ہے. تو ناظرین، یہاں پہ پروگرام احوال گلگت بلتستان کا وقت اختتام پذیر ہوا. اللہ کریم ہر گھر، گلی، محلہ، شہر، صوبہ، ملک کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین.